عثمان بھائی، اگر کسی شخص پر جادو ہو جاتا ہے اور وہ اس کا علاج بھی خود کرنا چاہتا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا، تو کیا کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ ہے کہ وہ اپنے جادو کا علاج خود کر سکے؟ بالکل بالکل بالکل، اگر کسی پر جادو ہو جائے، وہ اس کا علاج خود کرنا چاہتا ہے، تو ایک آسان سی دعا ہے، اس دعا کی پابندی کرے، ہر نماز کے بعد اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اس کا پرانے سے پرانا جادو بھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت ہی پیاری دعا بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص اس دعا کو صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے، شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں، 100 نیکیاں ملیں گی اسے، 100 گناہ معاف ہوں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ قیمتی دعا، وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا جو شخص صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے، شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، 40 دن مسلسل، پرانے سے پرانا جادو ہو، خطرناک جادو ہو، اس دعا کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات، اس کے بعد اگر وہی شخص اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے گا، دوبارہ اس شخص پر کوئی جادو کرنے کی کوشش کرے گا تو جادو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ ایسی پاورفل دعا ہے، میں بذات خود بھی اسی دعا کی پابندی کرتا ہوں۔ اس دعا کے متعلق میں نے بے شمار فضائل پڑھے، کچھ الفاظ کے ساتھ اور بھی، جس میں یحیی و یمیت ہے، دوسری دعاؤں میں 10 دفعہ بھی ہے حدیث میں ذکر، لیکن یہ دعا جو بخاری شریف میں موجود ہے، صبح و شام 100 مرتبہ اس کی پابندی کریں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام نے ہمیں ہر پریشانی کا حل بتایا ہے، بے شک۔ ہم اسے تلاش نہیں کرتے، ہم اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اسلام کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہم جاتے ہیں ایسے عمل کے پاس جو آپ کو دیکھ کر بتائے بہت خطرناک جادو ہو گیا، ایکسپائر ہو چکا ہے، اب تو اس مسئلے کا حل نہیں، جو پیروں سے نکالے، پھر ساتھ کہے کہ یہ والا عمل ہے، رات کو چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ٹانگ کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پڑھائی چرستے میں کھڑے ہو کے، 4 رستے ہوتے ہیں نا چوک، وہاں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ یہ پڑھائی ہے آپ نے دریا کے اندر ٹانگیں لٹکا کے یا نہر میں بیٹھ کے پاؤں اپنے پانی میں رکھ کے پھر یہ پڑھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے کچھ ہوگا۔ اسلام نے ہمیں بڑی سمپل سادہ سی چیزیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن وہ پاورفل ہیں، اس سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ فلک ناس بہترین چیز ہے، فلک ناس صبح و شام پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمیشہ رات کو سوتے ہوئے آخری 3 کل 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ دم کر کے سونا چاہیے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا، جو آپ کا سوال ہے کہ اس دعا کو جو شخص ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح و شام ہمیشہ پابندی کرے گا، دوبارہ اس پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ صرف دعا ہی نہیں پڑھنی، نمازوں کی پابندی کرنی، ذکر و اذکار کی پابندی کرنی، ظلم سے بچنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اس کا بھی پھر ڈپریشن آتا ہے، بندہ بعد میں کہ دعا تو میں پڑھ رہا ہوں جی، فرق نہیں پڑ رہا۔ اگر اپنے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس سے معافی مانگے، ظلم کیا اس سے معافی مانگے، اس چیز کا بھی ساتھ خیال کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں تو یہ وظیفہ بھی پڑھ رہا ہوں، یہ دوائی بھی کھا رہا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوتی ہے، جادو کا اثر نہیں آ رہا ہوتا، اس ظلم کا اثر ریورس آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پر غور کرتے ہوئے، اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جادو ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔